کہ عظیم قربانیاں دینے والے تمام شہداء کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیں شہداء اور غازیوں کے راستے پر چلنے کا عہد کریں۔ ناپاک عزائم کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب، بولے امن اولین خواہش ہے لیکن ملکی سلامتی اور مفاد پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا محل وقوع ایسا ہے جہاں بہت سی طاقتوں کے مفادات ٹکراتے ہیں اور اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں، اس لیے مضبوط دفاع نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا شہدائے وطن کو خراج عقیدت اور اہل خانہ کو صبر پر خراج تحسین، کہا خاکی وردی سبز ہلالی پرچم کے لہراتے رہنے کی ضمانت ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اس کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی سب کی ذمہ داری ہے۔ کشمیر اور غزہ پر عالمی اداروں کا ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ قوم کی اجتماعی دانش، نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے ابدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے۔ غیر ملکی شے پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں پر زمین تنگ رہے گی، ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے۔ آرمی چیف کی سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھالنے کی تلقین، جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں کہا، سن لیں وطن کی سالمیت اور دفاع کرنا جانتے ہیں، پاکستانی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو متحد ہو کر شکست دیں گے۔ قوم آزادی کی قیمت جانتی ہے۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دل کا مضبوط رشتہ دشمن کی شکست کا ضامن ہے۔ شہدائے کشمیر اور فلسطین سے بھی اظہار یکجہتی، کہا خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سرگرم عمل ہے اور رہے گا۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب، چاق و چوبند دستوں کی وزیر اعظم اور آرمی چیف کو سلامی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ یادگار شہداء پر حاضری کے بعد تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کیا گیا۔ شہدائے وطن کے لواحقین کو آخری پیغامات نے آنکھیں نم کر دیں۔ تقریب میں ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی۔ نواز شریف کی جرت کے سبب پاکستان ناقابل شکست ایٹمی قوت بنا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لندن میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے پاکستان سے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کے تمام حلقے سیاسی جدوجہد کو ہی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جلسے کی جگہ تبدیل، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے نیا این او سی جاری کر دیا۔ نئی جگہ سنجانی میں پرانی جگہ کے بالکل سامنے ہے۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کا جلسہ گاہ کا دورہ، کہتے ہیں ہمارا جلسہ پرامن ہے جس کی اجازت آپ نے خود دی۔ پہلے پولیس نے کہا یہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، سامان منتقل کریں۔ جب سامان منتقل کرنے لگے تو پولیس نے کہا سامان منتقل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کل جلسہ ضرور ہوگا، پہلے اجازت دیتے ہیں پھر جگہ تبدیل کرتے ہیں، یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت بولے جلسہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے۔ عامر مغل نے کہا ایسی حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی عوامی قوت سے خائف ہے۔ عام انتخابات 2024 کے فارمز کی تصدیق کے لیے الیکشن کمیشن کی کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ، غیر سرکاری تھنک ٹینک پتن کا انتخابی فارمز میں گڑبڑ پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا الیکشن کمیشن عوامی مینڈیٹ کے تحفظ میں ناکام رہا۔ انتخابی فارمز کی تصدیق کے لیے 38 غیر قانونی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں۔ انتخابی فارمز اور نتائج کا آڈٹ کرایا جائے۔ پتن کا چیف الیکشن کمشنر، ممبران الیکشن کمشنر کے استعفوں کا بھی مطالبہ۔ کینیڈا میں پاکستانی نوجوان شاہ زیب خان داعش کی مدد کے الزام میں گرفتار، امریکہ نے کینیڈین حکام کے ساتھ مل کر شاہ زیب کو گرفتار کیا۔ اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ کے مطابق شاہ زیب خان نے مبینہ طور پر نیو یارک پر دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ امریکہ میں مقیم داعش کا حامی شاہ زیب کے ساتھ کام کر رہا تھا۔
जुर्म साबित होने पर शाहजेब को 20 साल कैद की सजा हो सकती है। देर आए दुरुस्त आए, विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के जतन, मातहत इदारों में नई भर्तियों पर पाबंदी, गैर मुल्की दौरे और बैरून मुल्क इलाज पर भी बैन, नई गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं होगी, एम्बुलेंसेज और तालीमी इदारों के लिए बसेस की खरीदारी मुस्तस्ना, अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज और ज़राअत के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी में भी इस्तिस्ना। हुकूमत की DHA और FWO को 10,000 कनाल ज़मीन पर रिहायशी स्कीम बनाने की मंजूरी। ज़मीन इस्लामाबाद के जोन 4 में दी गई है। CDA भी 55% प्लाटों का हिस्सेदार, DHA 45% ज़मीन पर काम करेगी। ज़मीन का कुछ हिस्सा सरकारी इदारों और एजेंसीज को भी मिलेगा। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी को सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबन गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। अदालती फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल, फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। ये अवामी पैसे का बेजा इस्तेमाल है, अवाम सहूलियात को तरस रहे हैं, महंगाई उरूज पर है और हुकूमत सिंध ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ खरीद रही है। अदालत में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ₹5.5 करोड़ रुपए दैयत की अदायगी। कारसाज हादसा केस में फरीकैन के मामला तय पा गए। मुतवफ़ियान के अहले खाना ने अदालत में मुआहदे की तस्दीक कर दी। मुलजिमा निताशा की जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। दैयत की रकम पे ऑर्डर के जरिए अदा की गई। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। वाक़ये में जख्मी अफराद के साथ भी सुलह, अलग से रकम अदा की गई। मंशियात केस में मुलजिमा निताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। और मायानाज अफसाना नगार, दास्तान गो अशफाक अहमद की आज 20वीं बरसी। अजीम उस्ताद और नावल निगार अशफाक अहमद ने अपने अफसाने गुडरिया से शोहरत पाई। कमाल ड्रामा नवीस ने बेशुमार TV ड्रामे भी तहरीर किए। एक मोहब्बत, 100 अफसाने, हैरत कदा, नंगे पाँव, अच्छे बुर्ज लाहौर दे काबिल ज़िक्र हैं। दानश्वर अशफाक अहमद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।